آج کل کی نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ افغانستان کے صوبے قندھار سے کئی میل دور ایک گاؤں تھا۔ گاؤں بہت خوشحال تھا اور لوگ بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور مصیبت کے وقت دل کھول کر مدد کرتے۔ اس گاؤں میں ایک موچی بھی رہتا تھا جس کا ایک ہی بیٹا عمر تھا۔ اس کی بیوی کو مرے کئی سال گزر گئے تھے۔ اسی نے اس کی پرورش کی اور اسے بہترین جوتے بنانے کا ہنر سکھایا۔ وہ زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بہترین تعلیم کے لیے بغداد یا قاہرہ بھجوا سکتا، تاہم وہ لکھ پڑھ سکتا تھا۔ عمر کا باپ ایک بہترین موچی تھا۔ ارد گرد کے گاؤں سے بھی لوگ اسے جوتے بنوانے آتے تھے اور پھر اس کے بنائے ہوئے جوتے خرید کر اپنے گاؤں یا شہر میں بیچ کر اپنا کام چلاتے۔ عمر کے دوست زیادہ پڑھ لکھ گئے تو وہ اسے حقیر سمجھنے لگے۔ عمر کو اس بات کا بہت افسوس ہوتا کہ اس کے دوست پڑھائی کے بعد اس کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ہنر کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تاہم وہ دل برداشتہ نہ ہوا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ عمر کا باپ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو اس نے ایک روز اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا، میرے پیارے بیٹے، میں نے وہی ہنر جو میں تمہیں وراثت میں دے سکتا تھا دے دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تھوڑی بہت جمع پونجی کے علاوہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، مگر بیٹے اب جب کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے تو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ تم کبھی اپنے یا کسی ہنر کو حقیر مت سمجھنا۔ اگر تم کسی ہنر میں باکمال ہو گئے تو ایک روز وہ ہنر تمہیں بہت کچھ دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے شہر شہر پھرو اور اپنے ہنر سے نام کماؤ۔ تم ابھی جوان ہو اور تمہارے دل میں بھی بڑا آدمی بننے کی خواہش موجود ہوگی، اس کے لیے تمہیں خود محنت کرنا ہوگی۔ اپنے باپ کی آخری نصیحت عمر نے بہت توجہ سے سنی اور پھر جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جو تھوڑی بہت جمع پونجی موجود تھی اسے ایک تھیلی میں ڈالا اور دارالحکومت آ گیا۔ شہر میں آنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ شہر کی بلند و بالا عمارتیں اور رونقیں دیکھ کر وہ بہت محظوظ ہوا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے ایک مناسب سرائے مل گیا جہاں وہ رہنے لگا۔ بادشاہ کا دربار سرائے سے چند میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ ایک روز وہ سیر کرتا ہوا بادشاہ کے دربار کے پاس سے گزرا تو اس نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے سنا ہے شہزادی نے بہت ہی عجیب و غریب شرط رکھی ہے کہ جو کوئی اس کے پہلے سوال کا جواب ثبوت کے ساتھ دے گا اور پھر اس کے بعد وہ اس کے دوسرے سوال جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کیا ہوگا وہ بھی دے گا تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ لیکن اگر پہلا یا دوسرا نامعلوم سوال کا جواب غلط ہوا یا اس کا کوئی ثبوت نہ ملا تو وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر ہلاک کروا دے گی۔ ایک آدمی نے بتایا تو دوسرا آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، اف، کیسی احمقانہ اور ظالمانہ خواہش بھی ہے اور شرط بھی، مگر بھائی اس کا پہلا سوال کیا ہے؟ دوست، وہ کہتی ہے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو شہزادی کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت عجیب و غریب اور مشکل سوال ہے۔ اب بھلا شہزادی کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور حقیر بھی؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہے، پھر ثابت کر کے دکھانا تو اور بھی مشکل ہے۔ عمر لوگوں کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیا، تاہم اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے سوال کا جواب ضرور دے گا، مگر پھر اس کے دل میں یہ بھی خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر اس کا پہلا جواب درست ہو بھی گیا تو نہ جانے اگلا سوال کیا ہوگا۔ بہرحال وہ 2 دن تک خوب سوچ و بچار کرتا رہا اور شہزادی کی ہر طرح کی فرمائش کے لیے خود کو تیار کر کے دربار پہنچ گیا۔ محافظ اس کا غریبانہ حلیہ دیکھ کر بہت ہنسے اور اسے کہنے لگے، اے بھائی، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہے؟ تجھ سے پہلے 10 شہزادے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا کر اپنی جان گنوا چکے ہیں اور کتنے ہی امیر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پھر تو غریب یہاں مرنے کیوں چلا آیا؟ بڑے خواب مت دیکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمر نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے تو وہ اسے شہزادی کے محل لے گئے۔ محل میں تازہ ہی ایک شہزادے کو ہلاک کیا گیا تھا جس کی چیخیں اس نے بھی سنی تھی۔ جب وہ شہزادی کے سامنے آیا تو شہزادی اسے اور وہ شہزادی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی جبکہ عمر بھی خوبصورتی میں اسے کم نہ تھا، تاہم شہزادی تھوڑی نک چڑھی تھی۔ اس نے عمر سے اپنے سوال کا جواب طلب کیا تو وہ بتانے لگا، محترمہ شہزادی صاحبہ، آپ کا سوال آپ کی طرح خوبصورت بھی ہے اور آپ کی خواہش کی طرح بیکار بھی۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ جوتا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور حقیر بھی۔
शहजादी ने उमर का जवाब सुनकर कोई गैर मामूली रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया, ताहम उसने साबित करने के लिए कहा, शहजादी साहिबा, उसके लिए आपको पहाड़ पर चलना पड़ेगा। उमर ने कहा तो शहजादी मान गई। चुनाचे वो अपनी कज़िनों के साथ चलने लगी। वो एक छोटे से जंगल से गुजर रहे थे जहाँ जा बजा कांटे भी गिरे हुए थे। चूँकि उन्होंने जूते पहने हुए थे इसलिए महफूज रहे। पहाड़ी पर पहुँचते ही उमर ने शहजादी से पूछा, जूता क्या है? वो बोली, बेशक पाँव का जूता हकीर चीज़ है। इस पर उमर बोला, तो शहजादी साहिबा, एक पल को इस हकीर चीज़ को अपने पाँव से अलहदा कीजिए। शहजादी ने जैसे ही जूते उतारकर अपने पाँव पहाड़ पर रखे तो वो चीख उठी। सख्त गर्मी और धूप की तपिश की वजह से पहाड़ जल रहा था। शहजादी के नरम मुलायम पाँव भी जल उठे तो उसने फ़ौरन जूते पहन लिए और कहने लगी कि हाँ, तुमने साबित किया कि ये चीज़ फ़ायदेमंद भी है और हकीर भी, मगर अब तुमको मेरी दूसरी फरमाइश पूरी करना होगी। तुमको मेरे लिए 3 दिन के अंदर एक ऐसी जूती बनाना होगी जो ठंड लगने पर जम जाए और गर्मी लगने पर पिघल जाए और मेरे पाँव पर उसका कोई असर भी ना हो। उमर शहजादी का शुक्रिया अदा करके वापस अपने सराय में आ गया। चूँकि उसे अपने हुनर में कमाल हासिल था, इसलिए वो एक ही रोज़ में ऐसी जूती बनाने में कामयाब हो गया। उसने जूती मोम की बनाई थी जो छाँव में या ठंड में जमी रहती और धूप या तपिश मिलने पर पिघलने लगती और उसका इंसानी जिस्म पर कोई असर ना होता, यानी वो जलता नहीं था। वो मुकर्रर वक्त से 2 दिन पहले शहजादी के महल पहुंच गया। शहजादी उमर की जहानत और हुनर से बहुत मुतासिर हुई। चनाचे उसने उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी। बादशाह बहुत खुश था कि मुल्क का अगला हुक्मरान एक ज़हीन और मेहनती शख्स होगा। यूँ उसने बखुशी दोनों की शादी कर दी और बादशाहत उमर को सौंप कर खुद ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गया। यूँ अपने हुनर में बाकमाल शख्स कुछ ही अरसे में मोची से बादशाह बनकर ठाठ से हुकूमत करने लगा।